لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا نور الحق صاحب نے بیان کیا, سفید رشت بزرگان دین ہیں, مفتی عبدالواحد صاحب نے, یہ سب ہم سے بڑے ہیں, عمر میں بھی, علم میں بھی, تقویٰ میں بھی, تجربے میں بھی زیادہ ہیں. ان سب علماء کی موجودگی میں میرے لیے کرسی پر بیٹھنا انتہائی بے ادبی, انتہائی گستاخی ہے. اس گستاخی پر نہ چاہتے ہوئے مجبور ہوں, کیونکہ پروگرام کی وضاحت اس طرح سے بلایا گیا ہے. میں کہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا تو یہ یعنی ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ احترام تمام کر رہے ہیں بیٹھے. تو ان بڑے اکابر سے پیش کی معذرت, اور بیان کرنا بھی ان حضرات کا کام ہے. ہم تو بس شادیوں وادیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور ہمیں کیا آتا ہے بات کرنا. یہ اگر میرے ہاتھ میں پکڑا دیں تو یہ مجھے بولنے میں آسانی ہوگی. یعنی یہ ہٹا دیں, یہ میں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں. باقی آپ لوگ لیاری سے تعلق ہے ماشاءاللہ. لیاری والوں کا دماغ بہت چلتا ہے, ہر بات کا فوری جواب ہوتا ہے لیاری اسٹیشن میں. ایک آدمی گاڑی میں جا رہا تھا, کار میں, اس کو لیاری میں کوئی بندہ گدھا گاڑی پہ نظر آیا. تو کار والے کی عادت ہوتی ہے نا طنز کرنے کی. فخر تھا میں گاڑی کے اندر, کار کے اندر, اور یہ گدھا گاڑی پہ. تو ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کے اس گدھا گاڑی والے پہ طنز کیا, لیاری والے پہ. بولا بتا گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے, یعنی طنز کیا. وہ بولے گا یار گاڑی گاڑی ہوتی ہے, ہم تو غریب آدمی, گدھا گاڑی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھوپڑی جس کی مجھ سے تیز چلتی. تو گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کے پوچھا کہ گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے بتا. اس نے کہا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. گدھا گاڑی میں گدھا گاڑی کے آگے ہوتا ہے اور گاڑی میں گدھا گاڑی کے اندر ہوتا ہے. مطلب یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ گدھا ہی ہے نا. زیادہ فرق نہیں ہے, ہمارے پاس گدھا گاڑی میں آگے لگا ہوا ہے اور تمہارے یہاں گاڑی میں اندر ہے جو گاڑی چلا رہا ہے. یہ گدھا بھی گاڑی چلا رہا ہے, وہ وہاں بھی گدھا ہی گاڑی چلا رہا ہے. ایک کو گدھا گاڑی بول دیتے ہیں اور ایک کو کار بول دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائے. یہ بڑے علماء کی موجودگی میں میں کیا بات کروں, چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان دینی مدرسوں کی اہمیت پر. ان کی اہمیت کا آپ کو دنیا میں اندازہ نہیں ہوگا, لیکن آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دین کے ادارے دنیا میں بہت ہیں جو دین سکھاتے ہیں. بہت میں مسلکوں کے نام بھی لوں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے پھر قبرستی ہے. میں صرف بتاؤں گا کہ ہمارے مدرسوں میں اور جو دوسرے دینی مدرسے ہیں جو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں ان میں بڑا فرق کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ جہاں نہیں آئے تو بتا دینا, پولیس تو ہوتی ہے نا یہاں پہ. دیکھو ایک بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یا نہیں؟ کوئی شخص مشرک ہے, کافر ہے, وہ مر گیا, اب اس کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. جنت میں جانے کا کوئی کہہ سکتا ہے اس کو؟ اب آپ نے کسی کو یہ کہا کہ یہ کفر میں مرا ہے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا دلائل دیتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے اچھے اخلاق سے بات کیا کرتا تھا, یہ تو غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. آپ کہو گے بھائی پہلے ایمان ثابت کرو, یہ اگلے درجے کی باتیں, کیا کرتا تھا, کتنی شادیاں کی, کتنوں کو طلاقیں دی, کتنے بچے پیدا کیے.
اور غریبوں کو کھلاتا تھا نہیں کھلاتا تھا، یہ کیا ہے؟ بات کے باتیں. پہلے یہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو بھائی، ایمان. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ کون کیا کرتا ہے، یہ بات کی بحث ہے. اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں میں درجنوں فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنتی 72 بولتے کیوں نہیں جنتی. ایک کیا ہوگا؟ جنت. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو تعلیم لینے والے اور تعلیم دینے والے، یہ برحق لوگ ہیں. یہ پوری جنتیوں کی فہرست میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لہذا دلیل کے بغیر مارکیٹ میں کوئی دعویٰ چلتا، زور سے بولو بھائی، نہیں چلتا. ایسے تو کوئی بھی بولتا. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک بھنگی تھا، اس نے کہا میں، کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا کم وقت، اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. تو جمال بھنگی، بادشاہ کی بیٹی سے، شہزادی سے تیری شادی کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. لوگوں نے بولا آدھا بھی بھنگی کو بادشاہ کہاں لٹ کر آئے؟ اس نے کہا ادھر سے حجاب ہو گیا، قبول کا انتظار کر رہا ہوں. ادھر سے میں نے قبول کر لیا، وہاں سے قبول کا انتظار ہو رہا ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، بغیر دلیل کے دعوے نہیں سمجھا. ورنہ بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے، تو پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک مستفتی آیا. مستفتی کہتے ہیں جو فتویٰ لینے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. میرے استاذ ہیں، اللہ ان کی مدد و برکت دے. ان سے اس نے ایک مسلک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، لکھ کے دے دیں. ایک خاص مسلک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا زبانی جواب دے دوں گا کہ وہ کافر ہے، لکھ کے نہیں دوں گا. لکھ کے کیوں نہیں کہا؟ لکھنے پر گورنمنٹ نے 6 مہینے جیل رکھی ہوئی ہے. لکھ کے فتویٰ دوں گا تو گورنمنٹ نے 6 مہینے کیا رکھی ہوئی ہے؟ جیل. تو لکھنے میں انہوں نے جواب لکھا مگر گول مول لکھ دیا. یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے مگر گورنمنٹ کی گرفت سے بھی بچ جائے. انہوں نے کہا FIR کرتی ہے. اس نے کہا کہ سائل نے کہا کہ جو سوال میں نے پوچھا ہے، سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں ہے، اور آپ جواب میں گول گول جواب لکھ رہے ہو. تو سوال میرا جو ہے وہ جواب ہے ہی وہ. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کافر لکھنے پر پابندی ہے 6 مہینے جیل. اس نے کہا ٹھیک ہے پابندی ہے، لیکن سوال میرا جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے جواب لکھا ہے. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کافر ہے یا نہیں. تو ہمارے استاد نے کہا گورنمنٹ نے سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، جواب لکھنے پر پابندی لگائی ہے. تو آپ تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو نا، آپ تھوڑی 6 مہینے جیل ہوگی، جیل تو مجھے ہوگی، تو میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ گورنمنٹ پابندی نہیں لگاتی لوگ وہ کام کر لیتے ہیں. تو میں بول سکتا ہوں انہوں نے 1 کروڑ کھائے، انہوں نے 2 کروڑ کھائے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس دعویٰ نہ ہو، دلیل نہ ہو، آپ کچھ بھی بات زبان سے کہہ سکتے. تو میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے استاد یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 میں صرف ایک کون ہوگا؟ جنتی. یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ چھوٹا دعویٰ نہیں. کوئی بات ہے آپ کہیں گے کر لیا دعویٰ، دلیل پیش کرو. کیا خیال ہے؟
دلیل یہ ہے کہ اہل حق میں شامل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا معیار، دیکھو کافر سے جنتی ہونے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن جو 73 فرقے ہیں نا وہ سارے ہوں گے ایمان کے دعوے دار، لہذا ان کو 72 سے الگ کرنے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں چلے گا، اس کے لیے کوئی اور، یہ تو مسلمانوں کے اندر ہوں گے نا فرقے، دیکھو یہودی، عیسائی، قادیانی، سکھ، ان سے تو فرق کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت کو مانتا ہوں، لیکن آگے 73 میں سے اگر 72 فرقے قرآن و سنت ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ پہچاننا کہ ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا، یہ مشکل کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے آپ کو شروع میں لطیفہ اس لیے سنایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ دماغ آپ کا کیا ہوتا ہے، مجھے لگے بیان کے دماغ کیا ہے؟ تیز ہے۔ سوال میرا سمجھ میں آیا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کون ہے جو دینی مدارس اور ان میں پڑھانے والے علماء کیا ہیں؟ جو جنتی فرقے میں داخل ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی کی ذمہ داریاں کیا لگائی اللہ نے؟ فرمایا پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کو قرآن تلاوت کر کے اپنی زبان سے پڑھ کے سنائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سنیں گے۔ دوسری ذمہ داری یعلمہم، نبی ان کو کتاب سکھائیں گے بھی، صرف پڑھ کے نہیں چلے جائیں گے، تعلیم کتاب، قرآن کی تفسیر، قرآن کو ڈیفائن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ان کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، یہ براہ راست نبی سے سینہ بسینہ سیکھیں گے۔ تیسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ یہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یہ کام نبی براہ راست پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے یہ کام۔ والحکمہ، اور نبی ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں بلکہ یعلم، کیا کریں گے؟ سکھائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کا اس دعوے سے کیا تعلق؟ مفتی صاحب آپ بات کیا کر رہے ہو اور دلیل کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دینی مدرسے جنتی ہیں، یہاں جو پڑھانے والے لوگ وہ کیا ہیں؟ تو کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ تو ایسا ہو گیا دعویٰ خربوزے کے بارے میں، دلیل جو پیش کی جا رہی ہے تربوز کے بارے میں دی جا رہی ہے، ایسا ہی ہو گیا نا؟ یار سمجھ نہیں آ رہا، کوئی اشکال ہوگا تو آگے بات ہوگی نا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حق کون ہیں؟ وہ علم جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے وہ سب کون ہیں؟ اور قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے بظاہر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے جیسے میں کو 1 کروڑ روپے لیے، جج کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے سر پہ پگڑی ہے۔ جج کہہ گئی یہ کون سی دلیل ہوئی؟ میں کہوں دوسری دلیل، میری جیب میں اس وقت موبائل نہیں ہے کیونکہ عقیدت میں لوگ جب گلے ملتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ میں موبائل نہیں لے کر آیا، بہت سے لوگ مولانا طاہر جمیل صاحب کے موبائل انہوں نے نکالے ہیں، گلے ملتے ملتے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب جج کہے گا یہ آپ کے واقعات ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے 1 کروڑ روپے لیے، انہوں نے 2 کروڑ روپے لیے، تعلق ہے اس کا آپس میں؟ میں بتاتا ہوں جو میں نے دلیل دی ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا عربی زبان میں، صحابہ سارے عربی زبان جانتے تھے، ان کو عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت
نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو براہ راست قرآن سکھائیں گے بھی، تلاوت بھی کریں گے، حکمت یعنی حدیث بھی سکھائیں گے، بتائیں گے نہیں بلکہ حدیث سکھائیں گے. بتانا تو یہ کہ الفاظ کہے اور چلے گئے، لوگوں نے لکھ لیے. حدیث سکھائیں گے، یعلمہم الحکمہ، حکمت سکھائیں گے ان کو، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کو قرآن سیکھنے کے لیے اور حدیث سیکھنے کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے نبی کی ضرورت تھی، براہ راست نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو کیا تابعین جو صحابہ سے کم درجے کے ہیں وہ نبی سے سیکھے بغیر یا ان لوگوں سے سیکھے بغیر جن سے نبی نے سیکھا، کیا وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سمجھ سکتے تھے؟ یعنی صحابہ تو قرآن کے مطابق براہ راست جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک ان کو نبی سکھائیں گے نہیں، اور نبی براہ راست ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، براہ راست خود سے ان کا قرآن سے تزکیہ نہیں ہو رہا. حالانکہ صحابہ جتنے قرآن کو جانتے تھے اتنا قیامت تک کوئی بھی نہیں جانتا. تو کیا یہ ممکن ہے کوئی تابعی اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھوں گا اور اخپل طریقے سے حدیث سمجھوں گا؟ اگر کوئی تابعی یہ دعویٰ کرتے کہ میں قرآن سمجھوں گا خود سے، مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ممکن ہے دعویٰ؟ ہم اسے کہیں گے کہ جب صحابی جس کا مقام آپ سے بڑا وہ نبی سے براہ راست سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو آپ اخپل طریقے سے کہاں سے سیکھو گے؟ تو کہیں گے بھائی صحابہ نے نبی سے براہ راست سیکھا، ہم تو نبی سے براہ راست سیکھ نہیں سکتے کیونکہ نبی دنیا سے چلے گئے. تو ہم کہیں گے ان سے آپ کو براہ راست سیکھنا پڑے گا جنہوں نے نبی سے براہ راست سیکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، یہ سلسلہ جو 14 صدیوں سے اب تک چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ صرف ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس محفوظ نہیں ہے. ہر آدمی قرآن و سنت اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہم اس اخپل طریقے کو نہیں مانتے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں، میں نے حدیث کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی نہیں سیکھی. اور یہ سلسلہ ہمارا کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میں ملا سکتا ہوں. مفتی عبد الواحد صاحب آپ کو اپنی سند پیش کر سکتے ہیں، مفتی نور الحق صاحب اپنی سند پیش کر سکتے ہیں. یہ سند ہمارے علماء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی اور یہ سند پیش کرے گا تو بیچ میں ہمارے علماء آ رہے ہوں گے. اس کو بہت مشکل ہے بات سمجھنا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باپوں کے دین کو نہیں مانتے، باپوں کو نہیں مانتے، تو اسلام میں روحانی بابا جب تک آپ کا نہیں ہو وہ قرآن و سنت اسلام معتبر مانتا ہی نہیں. تابعین کے بابے صحابہ تھے، تبع تابعین کے تابعین تھے. یہ سلسلہ صدیوں سے اب تک چلا آ رہا ہے سند متصل کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ حدیث سب کے نزدیک صحیح ہے، ہر فرقہ اس کو صحیح مانتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی زمانے میں بابا لیس ہو گئے کہ آپ کا کوئی بابا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے قرآن کسی سینے سے نہیں سیکھا، اخپل طریقے سے سیکھا ہے. تو اخپل طریقے سے جب صحابہ کو سیکھنے کا حق نہیں ہے تو آپ کو سیکھنے کا حق کہاں سے ہو گیا؟ اخپل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے طریقے سے نا، اخپل طریقہ. لیاری میں زبان میں کیا کہتے ہیں اخپل کو؟ وتی وتسر.
آپ کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے ایک شاگرد ہے بالکل آپ کے شاگرد، مجھ سے کہہ رہا ہے یہ روحانی عامل ایسا کرتے ہیں، میں بھی عامل بنوں گا، میں اس کو ڈانٹا یہ عامل نہیں بنوں۔ پھر میں نے کہا یار آپ کو جنات بھیجنے کی ضرورت کیا ہے کسی کی؟ آپ خود بطور جن چلے جاؤ، ناراض نہیں ہونا، محبت سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ خود بطور جن کے بھی جا سکتے ہو، بطور انسان کے بھی، تو آپ کو کسی بھی جن بھیجنے کی ضرورت ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تو یہ جو نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں نا، میرے سے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا، مشہور فرقہ ہے، نام دینا صحیح نہیں ہے، آج کل مسائل ہیں، نام ہمیں ایک فرقہ والیت کہتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ دو فرقے آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ دونوں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ میں مثال دوں گا، پھر آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ دعویٰ جو میں نے کیا آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ بیٹھے گا۔ ایک تو ہے منکرین حدیث، جو کہتے ہیں ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن۔ ایک دفعہ میرا ان سے مناظرہ ہو گیا، میں مناظر آدمی ہوں نہیں، مناظر تو حضرت مفتی عبدالوائز صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ہوا یہ تھا کہ منکرین حدیث ہمارے محلے میں آئے، پرویزی فرقہ نہیں، کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، لیبل بڑے اچھے اچھے لگے ہیں آج کل، لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، پھر سب سے بہتر ہے، پہلے آتا تھا اشتہار، آج کل لوگ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھائیں، جو بار بار کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن لغت نکال، یہ ہیں اصل، یہ ہے کون؟ ناموں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ نبی نے جو فرمایا نا 73 میں ایک جنتی ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا، تو آپ نے اس کا نام نہیں بتایا کہ اس کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا یا اہل قرآن ہوگا۔ نام اگر نبی بتا دیتے تو سب اپنا وہی نام، قادیانی بھی اپنا نام وہی رکھ لیتے۔ نبی نے علامت بتائی ہے، نام نہیں بتایا۔ وہ علامت کیا بتائی؟ کیا زبردست حدیث ہے، میں کہتا ہوں یہ خود حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ علوم نبوت وہ خود دلیل نبوت ہے۔ نبی کی جو باتیں ہیں نا، وہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ سچے نبی تھے۔ نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ برحق ہے، کلہم فی النار، صرف ایک جنتی، باقی سب کیا ہے؟ جہنمی۔ صحابہ تو بڑے حریص تھے، جنت سے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ آپ فرما دیتے کہ اس کا نام دیوبندی ہے۔ سارے کیا کہتے اپنے آپ؟ آپ فرما دیتے اس کا نام بریلوی ہے، تو میں ہری بنگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک تکیہ یہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا، ایک کام کے نیچے ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، اور میں خود بھی تکیہ ہوگا، گول ہوتا ہے، چکور نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کہ لیٹے ہوئے۔ گول ہوتا ہے، اتنے تکیے ہول سیل کے حساب سے میرے دائیں بائیں رکھے ہوئے۔ تکیے مارکیٹ میں مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا نام نبی بتاتے کہ اہل حدیث ہوتا تو ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے؟ نبی نے نام نہیں بتایا۔ علامت، اچھا علامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ جو قرآن کو فالو کرے گا، تو قرآن تو بیس ہے نا، ہر فرقہ اپنی دلیل دیتا کہاں سے ہے؟ بیس کس کو بناتا ہے؟ کیونکہ اگر قرآن ہی ہٹا دو گے پھر تو وہ تو اسلام سے ہی سب مانتے ہیں کہ تو اسلام ہے ہی نہیں نا، وہ تو غیر مسلم کا فرقہ بن جاتا۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، نا نا نا، آپ کو معلوم تھا کہ ہر آدمی لیبل کس کا لگائے گا؟ قرآن کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما انا علیہ، سب سے پہلا وہ جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے اقوال کو فالو کرے گا، نہ بلکہ فرمایا میرے افعال، جس راستے پر میں ہوں، یعنی میں چل رہا ہوں، پریکٹیکلی جو میں کر کے دکھا رہا ہوں وہ کرے گا۔
بعض دفعہ نبی کے قول اور عمل میں بظاہر تضاد ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ ایسے موقع پہ عمل کو ترجیح دیتے ہیں قول کے بجائے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. عمل کو ترجیح دی گئی ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, پھر وہ فروعی مسائل شروع ہو جائیں گے نا, پھر وہ مناظرے کے چینل آنا شروع ہو جائیں گے. وہ آپ بہت ساری مثالیں ایسی. ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, چل رہا ہوں, پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں, اور میرے صحابہ. قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ تو 73 کے 73 قرآن کو تو اپنے کھاتے میں ڈالیں گے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں قرآن. کچھ لوگ قرآن کی ایسی تشریح کریں گے جس پر میں نہیں ہوں. تو تشریح میں دیکھنا کہ کون قرآن کے ساتھ حدیث کو, اور صرف قولی نہیں بلکہ عملی حدیث کو قرآن کی تشریح میں فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس سے منکرین حدیث بولو نکل گئے اس تشریح سے. قرآن کی وہ تشریح مانی جائے گی جس پر میں چل کے دکھا رہا ہوں. لہذا جو حدیث کے منکر ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں. دوسری علامت یہ بیان فرمائی, وَأَصْحَابِي, بعض لوگ میری حدیثوں کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ نہیں کرتے تھے, جو صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو میں اور صحابہ یہ دو چیزیں ملائیں گے تو کون سا فرقہ بنے گا؟ جنتی. ایک صاحب سے میری بحث ہو رہی 3 طلاق کے مسئلے پر. میں نے کہا 3 ہوتی ہیں. انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. تو میں نے اس کا مفہوم بیان کیا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ مجلس کی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو مجھے کہنے لگے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی کا قول پیش کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دے؟ اس کا مطلب انہوں نے کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا. میں نے کہا یا تو عبداللہ بن عباس کو یہ حدیث نہیں پہنچی, یہ ہم تعویل کریں گے. یہ تعویل یہاں چلتی نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس خود یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بیان کر رہے ہیں, اور فتویٰ بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دے رہے. تو نہ منسوخ ہونے کا احتمال, نہ کم علمی کا احتمال. تو میں نے کہا یا تو یہی بات رہ گئی کہ یا تو آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور عبداللہ بن عباس نے نہیں پڑھا تھا, یا آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو وہ غلط ہے, اور میں جو مطلب بیان کر رہا ہوں جو عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی اس کے مطابق ہے وہ مطلب صحیح ہے. دونوں میں سے ایک بات کرو آپ. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. وہ لطیفہ تو بڑی جلدی سمجھ میں آ گیا تھا, علمی باتیں ہو رہی ہیں تو سائڈوں سے گزر رہی ہیں. تو صحابہ کو درمیان سے نکال کے حدیث نمبر دے دینا, حدیث میں یہ آتا ہے, حدیث میں یہ آتا ہے, حدیث میں یہ آتا ہے. کہاں سے ایک صحابی دکھا دو کوئی ضعیف حدیث ہو جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو, ایک بھی نہیں. اس کا مطلب آپ کو زیادہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے, صحابہ کرام کو نہیں آ رہی. تو دوسری علامت نبی نے کیا بیان کی جس پر میں اور صحابہ ہیں. تو نبی نے ہمیشہ فرقہ ناجیہ کی, منصورہ فرقہ جس کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, جو قیامت تک رہے گا, جو جنتی ہے, اس کی علامتیں بیان کی ہیں, اس کا نام بیان نہیں کیا. ورنہ تو جماعت المسلمین جنتی ہوتے, باقی سارے جہنمی ہوتے. جماعت المسلمین والوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے جو مسلم ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو ہم مسلم ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو جماعت المسلمین سے الگ ہوگا وہ قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا ہم چونکہ جماعت المسلمین ہے, یہ ہمارا نام ہے, یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہے, اور وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ فلان ہے, ہم جماعت المسلمین ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا وہ کہاں جائے گا؟ جنت. میں نے کہا بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نام جو مسلمین ہے وہ نبی نے نہیں رکھا, وہ مسعود صاحب جو آپ کی جماعت کے امیر ہیں انہوں نے رکھا ہے. یہ نبی کے کھاتے میں اپنا نام مت ڈالیں. آپ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. 1976 میں تو آپ لوگ پیدا ہوئے ہو, کیماڑی میں آپ کی بنیاد رکھی گئی ہے.
کھماڑی میں بنیاد رکھی گئی ہے، خود سے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا، وہ بھی غلط. قرآن تو کہہ رہا ہے تم نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اور آپ نے جماعت المسلمین رکھ لیا. یہ تو فرق ہو گیا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین اور مسلمین ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات نہیں ہے. پھر تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا جو مناظرہ تھا بڑا زبردست تھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد سے چل رہا تھا نا یہ قادیانی سے، تو اس نے کہا کہ تورات میں اور بشارتیں ہیں کہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو اس سے ہمارے غلام احمد مراد ہے. تو حضرت عطا اللہ نے فرمایا کہ وہ تو احمد مراد ہے نا، یہ تو غلام احمد ہے، نام میں زمین آسمان کا فرق. انہوں نے کہا غلام احمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، غلام ہٹا دو تو احمد ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے عطا اللہ نام ہے میرا، تو عطا اللہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں، عطا ہٹا دو میں اللہ میں نبوت ختم کر دی. بھائی عطا اللہ میں عطا ہٹا دو تو اللہ، پھر اللہ میں ہوں تو میں نے نہیں بنایا نا، میں نے کینسل کر دیا ختم. بڑا فرق ہے بھائی غلام احمد میں اور بولو احمد میں، عطا اللہ میں اور اللہ میں بڑا فرق ہے. تو ایسے ہی قرآن نے نام مسلمین رکھا ہے، مسلمین میں اور جماعت المسلمین میں بڑا فرق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث سے مراد جماعت المسلمین سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا. اس کا مطلب عامۃ المؤمنین، جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر الگ فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے کہا آپ نے ظلم یہ کیا کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر الگ فرقہ بنایا، تو اس کا نام جماعت الجہنمیین ہونا چاہیے تھا، اس کا نام آپ نے کیا رکھ دیا جماعت المسلمین. یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت نے کہا پولیس کو کہ ڈاکو پکڑو، ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا. اب پولیس جب ڈاکو کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، ڈاکو کہہ رہے ہیں آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے، میں ڈاکو نہیں ہوں. پولیس کہتی ہے کیا دلیل ہے؟ اس نے شناختی کارڈ نکال کے دکھایا، اس پر پولیس خان لکھا ہوا ہے، میرا نام کیا ہے. پولیس کہے گی کہ جو شخص حرکتیں ڈاکوؤں والی کرے وہ ہے ڈاکو جس پر سزا ہوگی، نام میں کچھ نہیں رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ناموں سے دھوکا، ناموں سے تو مکھیاں دھوکا نہیں کھاتی. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ دکان میں لکھا ہوا ہے چاول کی بوری، لوگوں نے کہا ہے اندر چینی، بوری میں لکھا ہوا ہے چاول. کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے لکھا ہے. مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، ہم نے اوپر لکھ دیا ہے تو مکھیاں دھوکا کھا جائیں گی. مکھی نام سے دھوکا نہیں کھاتی. تو آج پبلک کیسے دھوکا کھا رہی ہے نام سے بھائی؟ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے. وہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، عمل دیکھنا پڑے گا، صفات دیکھنی پڑے گی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کی جو صفات بیان کی وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. تو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. اور صحابہ میں صحابی ایک وصف ہے. میں پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ 2 سمنٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. پھر مجھے تو ہٹانے کے لیے پھر پولیس بلوانی پڑتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں نا. تو وہ جو منکرین حدیث تھے نا، قرآن 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 کا دعویٰ کر رہے تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز اس میں کھول کھول کے بیان کر دی ہے. تو اب حدیث کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اچھا مناظرہ کسی اور عالم کا ان کے ساتھ تھا، وہ کراچی میں ہڑتالیں چل رہی تھی ان زمانے میں بڑے پھٹے، تو وہ مناظر پہنچ نہیں سکے، تو لڑکے مجھے پکڑ کے لے گئے کہ آپ مناظرہ کریں. میں کہا بھائی میں تو مناظر آدمی ہوں نہیں، نہ مجھے مناظرہ آتا ہے، اور منکرین حدیث کا تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ان کے عقیدے کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، تو مجھے کچھ ٹائم تو دو. انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے، اگر آپ نہیں گئے تو وہ سمجھیں گے کہ بہانہ کر کے مناظر بھاگ گیا. میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے میں نے کہا اللہ مجھے تو ان کی حدیث کا نہ کوئی نظریہ پتا نہ ان کے عقائد پتا، میں کیا بات کروں گا جا کے. خیر ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. اب 15-20 لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی تھے رفیع بھائی ہمارے ساتھ، یاد ہے نا. تو وہ منکرین حدیث آگے بیٹھا، 2-4 لڑکے، لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں، کشن بازیاں بھرم بازیاں بہت ہوتی ہیں. ہم خالی ہاتھ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ نظریہ ہے کیا. میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. تو جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تو ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟
پھر آگے کہنے لگے یہ بخاری میں یہ حدیث غلط ہے، معاذ اللہ یہ حدیث غلط ہے، دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، یہ ادھر یہ اس کے متضاد ہے، ادھر یہ لکھا ہوا ہے، ادھر وہ لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، یہ بخاری غلط۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ میں نے کہا پھر قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہوگا کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب وہ اگر کہتا ہے نہیں یہ نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں بیان کیا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہاں بیان کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کہاں بیان کیا ہے، تو میں کہوں گا مجھے پتا ہے کہاں بیان کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہاں بیان کیا ہے۔ تو پھنس گیا، تو گھومتا رہا پھر کہتا اچھا بتاؤ کہاں بیان کیا۔ میں نے یہ والی آیت جو ہے نا میں نے پڑھی ہے، ہر فرقے میں بھیڑ بیٹھتی ہے آگے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت نے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب تلاوت بھی کریں گے اور نبی کتاب سکھائیں گے بھی۔ تو یہ حدیثوں کی کتابیں اگر غلط ہیں تو نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ کیونکہ اگر نبی کے سکھائے بغیر براہ راست قرآن خود سمجھ میں آ جاتا تو صحابہ کی سمجھ میں آتا نا، ان کو تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی سکھائیں گے، تو وہ تو براہ راست سمجھ نہیں سکتے، اور آپ 1400 سال کے بعد نبی کے سے سیکھے بغیر خود سے کہاں سے سیکھو گے آپ؟ میں نے کہا ضرورت تھی تو تبھی اللہ نے فرمایا کہ نبی سکھائیں گے، تو نبی کا سکھایا ہوا میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ بخاری مسلم ابو داؤد انہی میں ہمیں ملتا ہے، تو وہ گیا کہاں؟ اب وہ بوکھلا گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کتابیں غلط ہے۔ میں نے کہا چلو فرض کر لیا غلط ہے تو صحیح والی بتا دو ہم وہ پڑھ لیں گے بھائی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن آخری کتاب بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہوں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ نبی کے سکھائے بغیر سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، مگر نبی کا سکھایا ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہاں گیا نبی کا سکھایا ہوا؟ کہہ رہے وہ جو نبی نے جو سکھایا ہے نا وہ یہی قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا، یہی سکھایا ہے۔ اب وہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے نا، تو میں نے کہا یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پروفیسر آپ کو لا پڑھا رہا ہے، قانون پڑھا رہا ہے، نیوٹن کا دوسرا قانون یا تیسرا قانون کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، یہ قانون ہے۔ حالانکہ اس کے لیے تو کھوپڑی چاہیے، پتہ نہیں نیوٹن نے کون سا ایسا ہوتا حل کر دیا، تو ہمیں پتہ ہے گاڑی میں جب تک گیس نہ لگاؤ رکتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن خیر ایک سائنسدان تھا، اس نے تھیوری پیش کی۔ میں نے کہا طلبہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے وہ متن تو پیش کر دیا قانون کا، اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں آپ۔